ویورز، ایم ایس ورڈ کے 6 ویڈیو لیکچر کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ مدثر سلیم حاضر ہوں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے کام کی طرف۔ مائکروسافٹ ورڈ کو لوڈ کیا میں نے، اس کو کلوز کر دیا میں نے بلینک۔ اچھا جی، انسرٹ مینیو پہ کام کر رہے تھے ہم، تو انسرٹ مینیو میں ہم دیکھیں گے کہ کچھ آپشنس کو آج دیکھیں گے۔ ایک پیراگراف سپوز، سب سے پہلے ہم ٹیکسٹ باکس کیا ہے یہ، اس میں سے یہ مختلف ٹیکسٹ باکسز ہیں، ان کو ہم لے سکتے ہیں، آپ ڈرا کر سکتے ہیں ٹیکسٹ باکس کو۔ یہاں سے آپ سپوز ڈرا کرتے ہیں تو آپ اس میں کچھ لکھ لیں، مثلا پیسٹ یور فوٹو ہیئر، تو یہ آپ باکس لے سکتے ہیں، ٹیکسٹ باکس ڈرا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک آپشن ہے جی، ایک پیراگراف میں نے لکھا، سپوز میں پہلا لفظ اس کا سلیکٹ کرتا ہوں، میں یہاں پہ ڈراپ کیپ کی آپشن پہ آتا ہوں، تو یہاں پہ میں اس کو ڈراپ کیپ کر دیتا ہوں، تو یہ ڈراپ کیپ پہلا ورڈ اس کا کیپٹل ہوگا، کافی بڑا ہوگا۔ انگلش نیوز پیپرز یا آرٹیکلز وغیرہ میں یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی، یہ مختلف دونوں ڈراپ کیپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ آپشن ہے ورڈ آرٹ کی، ورڈ آرٹ میں آئیں، یہ مختلف ورڈ آرٹ اویلیبل ہیں، ان میں سے کوئی بھی لیں، اس پہ کلک کریں سمپلی۔ آپ اس کو تھوڑا سا ہم نیچے لے آتے ہیں، اس کے اندر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، سپوز یونیک آئی ٹی ٹریننگ، یہ میں نے لکھ لیا، ٹھیک ہے جی۔ اس پہ اب مختلف آپ آپریشن، یہ فارمیٹ کے ٹیگ جو مینیو ہے، اس کے اندر آ کے آپ مختلف آپریشنز اپلائی، اس کو 3D ایفیکٹ دے سکتے ہیں، اس کو آؤٹ لائن، اٹریکٹیو آؤٹ لائن دے سکتے ہیں، اس کو شیپ کو فل کر سکتے ہیں، اس کو الائن کر سکتے ہیں، آپ کس سائڈ کو الائن کرنا ہے آپ نے، ہاریزنٹلی، ورٹیکلی، آپ کتنے اینگل پہ، 90 کے اینگل پہ آپ نے روٹیٹ کرنا ہے اسے، 270 کے اینگل پہ روٹیٹ کرنا ہے۔ تو یہ مختلف آپشنز ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، الائن کر سکتے ہیں کس ڈائریکشن میں کرنا ہے، اور یہاں سے آپ اس کو ڈیفرنٹ سٹائلز دے سکتے ہیں۔ سپوز یہ مختلف سٹائلز اویلیبل ہیں، تو آپ ان میں سے کوئی بھی سٹائل جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ نیکسٹ فیچر کی طرف چلتے ہیں۔ کوئک پارٹ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، آٹو ٹیکسٹ پڑا ہوتا ہے، یا کوئی ڈاکومنٹ پراپرٹیز وغیرہ پڑی ہوتی ہیں، فیلڈز اور بلڈنگ بلاکس، جیسے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ کچھ بلڈنگ بلاکس ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے ہم کوئی بھی بلڈنگ بلاک جو ہے اس کو ہم اپنے ڈاکومنٹ کے اندر انسرٹ کر سکتے ہیں سمپلی۔ تو یہ بھی ایک کوئک پارٹ فیچر ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ فیچر کی طرف۔ آبجیکٹ ہے، تو آبجیکٹ میں آپ ٹیکسٹ، کسی دوسری فائل سے آپ ٹیکسٹ لے سکتے ہیں، کوئی بھی ورڈ کی فائل پڑی ہوئی ہے آپ کے پاس، سپوز میرے پاس کوئی ورڈ کی فائل اگر پڑی ہوگی تو میں اس میں سے اپنا جو ہے وہ ٹیکسٹ جو ہے، یہاں پہ کوئی ورڈ کی فائل پڑی ہے، سپوز یہ فائل پڑی ہے، یہاں سے سپوز میں یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کو انسرٹ کروں گا تو یہ میرے ڈاکومنٹ میں آ جائے گا سمپلی۔ تو اس کو دوبارہ لوڈ کرتے ہیں، اس فائل کا ٹیکسٹ جو ہے، دوسری فائل کا ٹیکسٹ میرے ڈاکومنٹ میں آ جائے گا۔ نیکسٹ فیچر کی طرف چلتے ہیں۔ آبجیکٹ پہ آ کے آپ مختلف آبجیکٹ کسی دوسرے سافٹ ویئر سے کوئی جو ہے ڈیٹا ہے یا کوئی پکچر ہے وہ اٹھا سکتے ہیں۔ جیسے میں یہاں بٹ میپ امیج پہ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس پینٹ اوپن ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ میں کوئی بھی سٹار جو ہے وہ یہ ڈرا کیا، میں نے اس کے اندر کلر فل کیا، اس کو میں نے تھوڑا سا اٹریکٹیو بنایا، تو یہ چیز میں نے سپوز کی تو یہ میرے ڈاکومنٹ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ ڈفرینٹ سافٹ ویئر سے آپ آبجیکٹ جو ہے اپنے ڈاکومنٹ میں لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سمبلز، مختلف سمبلز ہیں یہ، ان میں سے کوئی بھی سمبل آپ ڈرا کر اپنے ڈاکومنٹ میں انسرٹ کرنا چاہیں، بیٹا کا، الفا کا، پلس کا، کوئی بھی سمبلز ہیں، یہ انفینٹی کا، یہ مور سمبل پہ آئیں، بہت سارے اور بھی سمبلز آپ کو وہاں سے مل جائیں گے، تو آپ جو سمبل آپ چاہتے ہیں اس پہ جسٹ آپ سمپل کلک کریں اور آپ کے ڈاکومنٹ میں وہ انسرٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ایکویشن پہ آئیں گے، تو ایکویشن میں آ کے، سپوز میں نے 1 + 1 = 2 ڈرا کرنا چاہتا ہوں، تو میں اس کو کلک کرتا ہوں،
مختلف آپ ایکویشن انسرٹ کر سکتے ہیں، میتھمیٹیکل ورک بڑے اچھے طریقے سے آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. آپ یہاں سے آپ آئیں، کوئی سپوز میٹرکس لے لیتے ہیں. یہ میں نے ایک میٹرکس لے لیا، اس کے اندر میں ویلیوز انٹر کر سکتا ہوں 2 3 کوئی بھی ہے، اس طرح میں ویلیو کر سکتا ہوں. دوبارہ میں آتا ہوں اس انسرٹ مینیو پہ، ایکویشن پہ آتا ہوں، تو یہاں سے میں بریسز لے سکتا ہوں. کوئی بھی میں سپوز یہ بریسز لیتا ہوں. اس کے اندر میں اب میٹرکس انٹر کرنا چاہتا ہوں، تو میں یہاں سے 2/2 یا کوئی بھی میٹرکس جو ہے لے سکتا ہوں. یہاں پہ میں سپوز 4 لکھ دیتا ہوں اس ڈبے میں. اس ڈبے میں کلک کر کے میں نے 5 لکھ دیا، اس پہ میں نے 7 لکھ دیا، اس پہ میں نے 8 لکھ دیا. تو یہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ مختلف اس میں آپ ایکویشن میں آ کے یہ مختلف سمبلز آپ لے سکتے ہیں، میتھمیٹیکل سمبلز، مختلف سپر سکرپٹ سبسکرپٹ لے سکتے ہیں، پاورز، انڈر روٹ وغیرہ کے ساتھ ورک کر سکتے ہیں. a+b -c اس طرح یہ آپ کر سکتے ہیں. یہ مختلف میتھمیٹیکل کام ہے، بہت ہی امپورٹنٹ فیچر ہے، اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ فیچر بھی سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ فیچر پہ چلتے ہیں. نیکسٹ فیچر یہ کچھ انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہے. ایڈنز وغیرہ آپ لے سکتے ہیں. آن لائن ایڈنز آپ کو ہیلپ کرتی ہیں آپ کے ڈاکومنٹ کو مزید اٹریکٹیو بنانے میں، اور فیچرز مزید آپ کو مل جاتے ہیں. اسٹور سے آپ چیزیں لے سکتے ہیں، ویکیپیڈیا سے لے سکتے ہیں. یہ انٹرنیٹ اویلیبل ہوگا تو یہ فیچرز آپ کو زیادہ ایفیشینٹلی سمجھ آ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ آن لائن ویڈیو کوئی انسرٹ کر سکتے ہیں. اگر انٹرنیٹ اویلیبل ہے تو اپنے ڈاکومنٹ میں کوئی بھی ویڈیو انٹرنیٹ سے، یوٹیوب سے، گوگل وغیرہ سے سرچ کر کے آپ اپنے ڈاکومنٹ میں انسرٹ کر سکتے ہیں. ہائپر لنک دے سکتے ہیں مختلف، سپوز www. میں دے دیتا ہوں، یہ ایک ہائپر لنک دے دیتا ہوں. تو ہائپر لنک کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی آپ کو ایک لنک پرووائڈ کیا جاتا ہے کسی بھی دوسرے ڈاکومنٹ میں، کسی بھی دوسری لوکیشن پہ جانے کا ایک لنک ہوتا ہے، جس پہ آپ کلک کرنے سے کسی بھی اس لنک کے بیک پہ جو بھی ورکنگ ہوگی، کوئی ویب پیج ہے، کوئی فائل ہے، تو اس پہ آپ جا سکتے ہیں. بک مارک، سپوز میں ادھر بک مارک کر دیتا ہوں اس کو پاکستان، یہ میں نے بک مارک کر دیا. تو جب بھی میں بک مارک پہ کلک کروں گا تو میں اس کو بک مارک کو ایڈ کر سکتا ہوں. کراس ریفرنس کے تھرو میں اس پہ جا سکتا ہوں، اپنے بک مارک پہ جا سکتا ہوں. اس بک مارک کو میں اس میں انسرٹ کر سکتا ہوں اپنے ڈاکومنٹ کے اندر. تو یہ مختلف فیچرز جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں اپنے ڈاکومنٹس میں اگر کومنٹس، کوئی بھی چیز بنائی ہے میں اس کو کومنٹ کرنا چاہتا ہوں، تو میں یہاں سے آپ بہت اچھے طریقے سے کومنٹ کر سکتا ہوں. ویری گڈ، کوئی ڈاکومنٹ بنایا ہے تو یہ میں کومنٹ دے دیے. ٹھیک ہے جی. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.